السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگ مارکسسٹوں پہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ مارکسسٹوں کا خواتین کی نجات کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں۔ ان کے تصور میں مارکسسٹ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سوشلزم آئے گا تو خواتین کے اوپر جو تمام استحصال اور خواتین کے اوپر جو تمام ظلم و جبر ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سوشلزم کے آنے سے پہلے لہٰذا ہمیں خواتین کی نجات کے لیے کسی قسم کی کوئی خاص جدوجہد یا مخصوص جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوشلزم تمام مسائل آٹومیٹکلی حل کر دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس تنقید کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اگر مارکسسٹوں کا یہ تصور ہوتا کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کے خلاف جو جبر ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا سوشلزم کے آنے سے، تو فریڈرک اینگلز نے ایک پوری کتاب نہ لکھی ہوتی جس کا نام ہے اوریجنز آف دا فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی ان دا اسٹیٹ، جس کے اندر انہوں نے نہ صرف پیدرسری نظام کے حوالے سے وضاحت کی کہ یہ کیا نظام ہے، اس کی شکل کس طرح تبدیل ہوتی رہی، بلکہ یہ بھی کہ اس کی بنیاد نجی ملکیت میں کس طرح سے ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ اس نقطہ نظر سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، مگر اور وہ آپ کا حق ہے، مگر یہ تنقید تو جائز نہیں بنتی کہ مارکسسٹوں نے بالخصوص خواتین کے سوال پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ ہو سکتا ہے جو انہوں نے توجہ دی وہ آپ کو مطمئن نہ کرے، مگر یہ کہنا کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی یہ تو سرے سے ہی غلط ہے۔ مارکس اور اینگلز کے بعد فوری طور پہ جو اگلی جنریشن آئی اس میں کلارا زیٹکن نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور جو جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی تھی جو پہلی مارکسسٹ پارٹی بنی، اسی نے یہ ریزولوشن پاس کیا، کلارا زیٹکن نے یہ ریزولوشن پاس کروایا کہ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اب اگر مارکسسٹوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ خواتین کے جو خصوصی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دن ایسا نہ بناتے جو کہ خاص طور پہ خواتین کی نجات اور جدوجہد کے لیے مختص ہوتا۔ اس کے بعد لینن اور کروپسکایا اور جو بولشوک پارٹی ہے انہوں نے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ ڈیوائز کیا جب سوویت یونین کے اندر انقلاب ہوا کہ خواتین کی نجات کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے، جس میں 2-3 نکات کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں مگر اب دوبارہ سے کروں گا، اور وہ یہ ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خواتین کو گھروں سے نکال کر پروفیشنل لائف میں آل واکس آف نیشنل لائف میں ان کو شامل کرنا، تمام زندگی کے شعبوں کے اندر ان کو شامل کرنا، اور ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ڈویژن آف لیبر ہے کہ جس کے اندر عورت کے اوپر مکمل طور پہ صرف اور صرف عورت پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہی بچوں کا خیال رکھے گی اور وہی گھر بار کو ٹھیک کرے گی یا اس کا گھر کا کام کرے گی، یہ جو سوشل ڈویژن آف لیبر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکسسٹوں کا ہمیشہ سے یہ پروگرام رہا ہے اور انہوں نے برملا یہ بات کہی ہے کہ ایک ایسی سوشل ڈویژن آف لیبر جس میں کہ گھر کے کام کرنا اور بچوں کا خیال رکھنا صرف اور صرف خواتین کی ذمہ داری سمجھی جائے گی، تو اس ڈویژن آف لیبر کے اندر جو ہے خواتین جو ہیں وہ آگے مزید ترقی نہیں کر سکتی۔ مارکسسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام سماج کی ذمہ داری، ریاست و سماج کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش اور گھر کا کام کاج جو ہے اس میں عورتوں کے اوپر سے بوجھ اتارنا، مردوں، سماج، ریاست، تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لیے وہ کنڈیشنز پیدا کی جا سکیں کہ وہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر حصہ لے سکیں۔ یہ ہمیشہ سے مارکسسٹ کہتے آئے۔ چین کے اندر جب انقلاب ہوا تو کس طرح سے انہوں نے فٹ بائنڈنگ کے خلاف، انہوں نے جس طرح سے عورتوں کا جنسی استحصال ہوتا تھا اس کے خلاف جس طرح بڑے بڑے کیمپینز کیے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ پاکستان پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کمیونسٹ پارٹی کا نے سب سے پہلے جو ایک فرنٹ بنایا وہ تھا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن، طاہرہ مظہر علی کا۔ اگر مارکسسٹوں کا اس زمانے میں یہ خیال ہوتا، اگر کمیونسٹ پارٹی کا اس زمانے میں یہ خیال ہوتا کہ سوشلزم آئے گا تو خواتین کے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں خواتین کی کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں یا ان کی کوئی تحریک بنانے کی ضرورت نہیں، تو وہ DWA نہ بناتے، یعنی ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن نہ بناتے، مگر ایسا نہیں تھا۔ طاہرہ مظہر علی نے اس آرگنائزیشن کو لیڈ کیا، مگر مظہر علی صاحب نے اور کمیونسٹ پارٹی نے اور تمام ترقی پسند لوگوں نے اور ٹریڈ یونینز وغیرہ نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور اسی طرح جو تمام امتیازی سلوک قوانین وغیرہ پاکستان کے اندر پاس ہوئے جس کے اندر حدود لاز بھی شامل ہیں اور بھی لا آف ایویڈنس وغیرہ شامل ہیں، تو تمام جو مارکسسٹ پارٹیاں اور بائیں بازو کے لوگ رہے ہیں وہ ان امتیازی سلوک کے خلاف نہ صرف بولتے رہے، نہ صرف لکھتے رہے، بلکہ تحریکوں کا حصہ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ تحریکیں جو ہیں وہ مخصوص خواتین کی تحریکیں تھیں جس طرح ویمنز ایکشن فورم وغیرہ، ان کو بھی مارکسسٹ لوگ سپورٹ کرتے رہے، مگر مارکسسٹ پارٹیوں نے
بذات اپنی ہی پولیٹیکل پروگرام کے اندر ہمیشہ یہ بات شامل کی کہ کسی قسم کا امتیازی قانون خواتین کے خلاف یا سماجی سلوک یا سیاسی سلوک خواتین کے خلاف، وہ اس کے ہم خلاف ہے۔ آج کی اگر آپ مارکسسٹ پارٹیاں دیکھیں، عوامی ورکرز پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مزدور کسان پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، کمیونسٹ پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، مزدور محاذ کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، طبقاتی جدوجہد کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، غرض ہے کہ کسی بھی مارکسسٹ پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے جو کہ خواتین کے خلاف جو امتیازی سلوک اور قوانین ہیں اور سماجی رشتے ہیں اور معاشی رشتے ہیں، ان کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ مارکسسٹوں کا یہ تصور ہے کہ سوشلزم آئے گا تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور خواتین کی نجات اور ان کی حقوق کے لیے جدوجہد نہ کریں۔ ایسا ہوتا تو ہم ان کے حقوق کے لیے جدوجہد میں حصہ نہ رہتے، مگر ہم رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مارکسسٹ میگزینز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ہر مارکسسٹ میگزین کے اندر خواتین کے حقوق کے حوالے سے آرٹیکلز بھی چھپتے ہیں مخصوص خواتین کے حقوق۔ یہ نہیں کہیں پہ لکھا جاتا کہ سوشلزم آئے گا تو خود ہی سارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو پھر یہ تنقید کیوں کی جاتی ہے مارکسسٹوں پہ کہ مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب سوشلزم آئے گا تبھی سارے مسئلے حل ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکسسٹوں کا ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے بغیر خواتین کے خلاف جو امتیازی سلوک ہے اس کا مکمل صفایا ناممکن ہے۔ یعنی کہ پدرشاہی نظام جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں، وہ کیونکہ پراپرٹی سے جڑا ہوا ہے، پراپرٹی ریلیشن سے جڑا ہوا ہے، نجی ملکیت سے جڑا ہوا ہے، تو جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا پدرسری نظام رہے گا۔ لہٰذا سوشلزم کو ہم ایک پری ریکوزٹ ضرور سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے بغیر سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ پدرسری نظام کا مکمل خاتمہ بالکل اسی طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ آپ سرمایہ داری نظام کے اندر رہتے ہوئے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آپ غربت کے خلاف تحریک کریں اور سرمایہ داری نظام کو نہ چیلنج کریں، آپ کہیں کہ جی غربت ختم ہونی چاہیے مگر کیپٹلسٹ سسٹم رہے، تو مارکسسٹ آپ پہ کیا تنقید کریں گے؟ آپ پہ تنقید یہی کریں گے کہ جناب علی آپ سمجھے ہی نہیں کہ غربت پیدا کیوں ہوئی۔ غربت سرمایہ داری نظام خود پیدا کرتا ہے، یہ ریزرو آرمی آف دی ان امپلائڈ سرمایہ داری نظام کی مارکیٹ کے آپریشنز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غربت کا خاتمہ سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ مارکسسٹوں کی تنقید رہی، سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح مارکسسٹوں کی یہ تنقید ہے کہ پدرسری نظام کا خاتمہ سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے بغیر ناممکن ہے۔ سرمایہ داری نظام کے جب اندر آپ رہیں گے تو پدرسری خیالات خود بخود جنم لیں گے اور ڈومینیٹ بھی کریں گے۔ تو اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ اب غربت کے خلاف کیمپین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غربت جو ہے سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے بغیر ناممکن ہے، نہ یہ مطلب ہے کہ پدرسری سوچ کے خلاف کیمپین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پدرسری نظام جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کے خاتمے کے بغیر اس کا خاتمہ ناممکن ہے، یا اور مسائل کے خلاف کیمپین نہیں ہونا چاہیے، ہاؤسنگ کرائسس کے حوالے سے یا پینشنز کے حوالے سے یا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، ان تمام چیزوں پہ کیمپین ہونا چاہیے۔ مگر ہم ہمارے اور دوسرے ریفارمسٹ کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، جو اصلاح پسند ہیں، جو سرمایہ داری نظام کا خاتمہ نہیں چاہتے مگر سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں جو سب سے بری سماجی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو سب سے بری سماجی رویے سامنے آتے ہیں، جو سب سے بری سماجی اعمال سامنے آتے ہیں، ان کے خلاف لوگ کیمپین کرتے ہوئے نظر تو آتے ہیں آپ کو، مگر وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حل جو ہے سرمایہ داری نظام کو توڑے بغیر ممکن ہے۔ اسی طرح مارکسسٹ جو ہیں وہ پدرسری نظام اور پدرسری سوچ اور پدرسری اعمال کے خلاف ہیں اور ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کرتے رہے۔ ہاں یہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح سے یا فیمنسٹ جس طرح سے یا پوسٹ ماڈرنسٹ جس طرح سے یا پوسٹ ماڈرنسٹ فیمنسٹ جس طرح سے یا فورتھ ویو یا سیکنڈ ویو یا تھرڈ ویو فیمنسٹ یا لبرل فیمنسٹ جس طرح سے پدرسری نظام کو سمجھتے ہیں اس طرح سے مارکسسٹ پدرسری نظام کو نہیں سمجھتے، ہم تھوڑا سی اس سے مختلف طرح سے سمجھتے ہیں۔ مگر یہ کہنا درست نہیں کہ مارکسسٹ پدرسری نظام کے خلاف کیمپین نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کیمپین کے اندر وہ ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے پدرسری نظام ملکیت کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ جاگیرداری ملکیت ہو یا سرمایہ داری ملکیت ہو۔ پدرسری نظام کی شکل تبدیل ہوتی ہے، جاگیرداری نظام کے اندر پدرسری نظام کی شکل کچھ اور ہے، سرمایہ داری نظام کے اندر پدرسری نظام کی شکل کچھ اور ہے، مگر ہیں دونوں ہی ملکیت پر بنیاد رکھتے اور ملکیت جب تک رہے گی تو خواتین کی نجات جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی، مکمل نجات۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک طبقہ خواتین کا اپنے آپ کو کافی ساری مسائل سے نجات کر لے اور بہت سارے اور طبقے بھی اپنے آپ کو مخصوص
مسائل سے جو کہ جاگیرداری نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سرمایہ داری نظام میں انٹر ہوتے ہوئے، وہ ان سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. مگر مکمل پیدرسری نظام کا خاتمہ ہم مارکسسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اختتام سے ہی ممکن بنتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ جس دن سرمایہ داری نظام ختم ہو گیا اس دن تمام وہ رویے، وہ اعمال جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں میل شوونسٹ ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو بالکل ریڈیکولس بات ہے. سوشلزم ہیز ٹو بی کنسٹرکٹیڈ، اس کو بنانا پڑتا ہے. اس کی اپنی ایک پوری پیریڈ ہے، جدوجہد کا اپنا ایک پیریڈ ہے، جس کے اندر عورتوں کی آزادی کے لیے آپ کو کئی ریفارمز کرنے پڑتے ہیں، کئی قوانین پاس کرنے پڑتے ہیں، کئی کیمپینز کرنے پڑتے ہیں. جس طرح کہ چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن نے بھی یہ چیزیں ٹیک اپ کیں. سوویت یونین کے اندر 1920s کے اندر بہت بڑے کیمپینز چلے خواتین کی نجات کے لیے، اور بعد میں بھی چلے. تو یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے تھرو گزرنا ہے. مگر ملکیت کو ختم کرنا صرف ایک پری ریکوزٹ ہے. یعنی کہ ملکیت کو ختم کرنے سے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیدرسری نظام کا اختتام ممکن بنتا ہے. اور جب تک ملکیت قائم رہتی ہے، نجی ملکیت، ایک نظام نجی ملکیت پہ قائم رہتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے استحصال پہ قائم رہتا ہے، تو اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ پیدرسری نظام غربت، بے روزگاری، استحصال، جبر، ان چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ، ان چیزوں میں بہتری ضرور آ سکتی ہے، مگر ان چیزوں کا خاتمہ ناممکن ہے کیونکہ یہ ملکیتی نظام کے ساتھ جڑی ہیں. امید ہے کہ اس سے ایٹ لیسٹ ہم مارکسسٹوں کی کچھ پوزیشن جو ہے لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.